کرنے کی ہے۔ اتنے میں نبی پاک علیہ السلام کی نگاہ نبوت نے جس شخصیت کا انتخاب کیا، دنیا اس کو عثمان ذو النورین کے نام سے یاد کرتی ہے۔ فرمایا عثمان آج تو میرا نائب ہے، آج تو میرا سفیر بن کے جا اور مشرکین مکہ کو جا کے بتا۔ حضرت عثمان غنی کے واقعہ بڑا طویل ہے، مختصر اپنے الفاظ میں بیان کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ آپ نے بڑے رعب اور دبدبے سے جا کے بات کی اور فرمایا کہ ہمارا ارادہ جنگ و جدل کا نہیں ہے، سامان و ضرب و حرب ہمارے پاس نہیں ہے، ہم خالی آئے ہیں، یہ 1400 صحابہ عمرے کی گھر سے آئے ہیں، لہذا رستہ کھولو، جانے دو۔ انہوں نے کہا نہیں، ہم تیرے نبی کو مکے میں داخل نہیں ہونے دیں گے۔ اچھا تمہیں اجازت ہے عثمان، تم چاہو تو مکے میں داخل ہو سکتے ہو، تم چاہو تو مقام ابراہیم پہ نفل پڑھ سکتے ہو، کعبے کا طواف کر سکتے ہو، زمزم کا پانی پی سکتے ہو، صفا مروہ کی سعی کر سکتے ہو، حل کروا کے اپنا پورا عمرہ کر کے واپس جا سکتے ہو۔ حضرت عثمان غنی نے فرمایا ایسا نہیں ہو سکتا، میں دم ادا کر دوں گا، کفارہ دے دوں گا۔ اور جس نبی کی وجہ سے مجھے پتا چلا کہ کعبہ اللہ کا گھر ہے، سبحان اللہ کہیے، جس کی ولادت پہ 360 کعبے کے بت گرے اندر سے، جس کی ولادت باسعادت سے کعبہ اللہ کا گھر ہوا، وہ پہچانے جانے لگا، اس کا طواف کیا جانے لگا، جس نبی نے ہمیں بتایا کہ اللہ کی عبادت کس طرح کی جاتی ہے، وہی عبادت کا مستحق ہے۔ ارے تم کہتے ہو عثمان تم عمرہ کر دو، ارے کعبے کا طواف تو کجا رہا، رب کعبہ کی قسم، جب تک حبیب کبریا احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ آتے نہیں، عثمان غنی کعبے کی طرف نظر کر کے بھی دیکھ نہیں سکتا۔ یہ عشق رسالت کا حال تھا، یعنی ایسی محبت ہی سرکار سے، ایسی محبت کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ کوئی ہم جیسا ہوتا، اللہ کا گھر ہے، چلو آ ہی گئے ہیں، احرام بھی پہنا ہوا ہے، چلو طواف ہی کر لو، کچھ ارکان جو طریقے ہیں عمرے کے وہ کر لو۔ لیکن نہیں، یہ صحابی تھے، سبحان اللہ کا، کیا تھے یہ، جن کو جو ملا نگاہ مصطفیٰ سے ملا ہے۔ عمل سے صحابی نہیں بنتا، سرکار کی نگاہ سے بنتا ہے، یہ یاد رکھیے۔ اور یہ عثمان غنی ہے۔ اچھا یہ یاد رکھیے، کوئی آپ سے پوچھے نا اسلام کی روح کیا ہے، تو آج کل لوگ کہتے ہیں اسلام کی روح نماز ہے، اسلام کی رکوع زکوٰۃ ہے، حج ہے، صدقہ خیرات ہے۔ آپ انہیں کہیں نہیں، صرف یہ نہیں ہے، ان میں انحصار نہیں کرو۔ اصل اسلام کی روح محبت مصطفیٰ ہے، اصل اسلام کی روح تعظیم مصطفیٰ ہے، اصل اسلام کی روح ادب مصطفیٰ ہے۔ کیوں کہ جن منافقین نے حج بھی کیے، زکاتیں بھی دی، نمازیں بھی پڑھی، صدقے خیرات بھی کیے، روزے بھی رکھے، لیکن ان کے سینوں میں مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا ادب نہیں تھا، تعظیم و توقیر نہیں تھی، وہ سرکار سے محبت نہیں کرتے تھے۔ قرآن نے پرلے درجے کا منافق کہا اور پھر حکم بھی دے دیا، فرمایا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، کہ یہ جو منافق ہے یہ جہنم کے سب سے نچلے والے طبقے کے اندر ہوں گے۔ یعنی جو بظاہر کیٹپ سیٹپ سارا اسلام والا ہے اور قرآن پڑھتے تھے، وہ باقاعدہ زکاتیں اور باقاعدہ جہاد کیا کرتے تھے، قرآن ان کو پھر بھی پرلے درجے کا کافر کہا ہے۔ تو پتہ چلا حب رسول کے بغیر، محبت رسول کے بغیر، تعظیم مصطفیٰ کے بغیر، ادب مصطفیٰ کے بغیر بندہ کبھی مومن نہیں بن سکتا۔ حقیقت میں اسلام کی روح محمد مصطفیٰ علیہ السلام کی محبت ہے۔ اسی کو ڈاکٹر اقبال نے کیا خوب انداز میں کہا کہ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے۔ اگر تم دین حق کو اپنانا چاہتے ہو تو اسلام میں داخل ہونے کے لیے دین کی حقانیت اور صداقت کے لیے جو پہلی شرط ہے وہ محمد مصطفیٰ سے کوٹ کوٹ کے محبت کرنا ہے۔ اور پھر فرماتے اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ پھر تو بڑے سجدے کر، پھر تو بڑے بستر لے کے پھرتا رہے، تبلیغ جماعت کرتا رہے، کہیں بھی چلے کاٹو، کچھ بھی کرو، اگر حب مصطفیٰ نہیں ہے تو پھر یہ سب نامکمل ہے۔ کہ کامل عبادتیں کب ہوتی ہیں، کب قبولیت کا درجہ پاتی ہیں؟ جب دل میں عشق رسالت کی شمع روشن ہوتی ہے۔ اگر یہاں مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی شمع روشن نہیں ہے تو سمجھو پھر کچھ بھی نہیں ہے۔ اور وہ عثمان غنی جن کے بارے میں کہا گیا القاب ذو البیعتین، 2 بار بیعت کی، ایک بار بیعت اسلام اور دوسری بیعت رضوان۔ اور یہ وہی واقعہ کہ جب نبی پاک علیہ السلام نے ان کو بھیجا مشرکین مکہ کی طرف
تو یہ بات پھیلا دی گئی، کر دیا ہے، شہید کر دیا ہے۔ تو آپ ذوالبیعتین ہیں، تو یہ بات پھیلی کہتے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے قصاص عثمان کے اوپر تمام صحابہ سے عہد لیا، وعدہ لیا، بیعت لی اس بات پہ کہ ہم عثمان غنی کے خون کا حساب لیں گے، ان کو کافر کردار تک پہنچائیں گے، ان کو واصل جہنم کریں گے۔ جتنے صحابہ موجود تھے سب نے اس مشن پہ سرکار کی بیعت لی اور بیعت کی۔ نبی پاک علیہ السلام نے جب دیکھا کہ عثمان غنی نہیں ہے، فقال رسول اللہ بیدہ الیمنی، نبی پاک علیہ السلام نے ایسے اپنے سیدھے ہاتھ کو کھڑا کیا، فرمایا ہاد ید عثمان، یہ میرے عثمان کا ہاتھ ہے، سبحان اللہ۔ فضرب بہا علی یدہ، اس ہاتھ کو اس ہاتھ پہ رکھا، ایسے مارا اور مار کے فرمایا وقال لہذہ وقال ہاد لعثمان، یہ عثمان غنی کی بھی بیعت ہو گئی ہے، سبحان اللہ کہیے، عثمان غنی کی بیعت۔ اور روایتوں میں آتا ہے کہ جب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کو پتہ چلا کہ میرے ہاتھ کو مصطفیٰ کریم نے اپنا ہاتھ کہا ہے، مرتے دم تک ان کا ہاتھ کبھی ان کی شرمگاہ کی طرف نہیں گیا۔ اور یہاں تک لکھا ہے شارحین نے کہ جن کاموں سے گن آتی ہے، جو چیزیں مکروہ ہوتی ہیں، ناپسندیدہ ہوتی ہیں، دل جن کی طرف مائل نہیں ہوتا، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے کبھی بھی اس ہاتھ سے وہ کام کرنے کا ارتکاب نہیں کیا۔ کیوں؟ کہ میرے ہاتھ کو مصطفیٰ نے اپنا ہاتھ کہا ہے۔ اور پھر قربان جائیے، ادھر سرکار نے فرمایا نا کہ عثمان کا ہاتھ میرا ہاتھ ہے، ادھر اللہ نے قرآن میں فرمایا عید اللہ فوق ایدیہم، اور مصطفیٰ تیرا ہاتھ رب کا ہاتھ ہے، اللہ کا دست قدرت، اللہ کا ید، اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں پر ہے۔ اللہ جسم سے پاک ہے، جو اس کی شان کے لائق ہو۔ اور پھر یہ دیکھیے خلافت اور فضیلت اور ان کا مرتبہ مقام، نبی اکرم شفیع معظم علیہ الصلوۃ والسلام نے خود ارشاد فرمایا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ جیسے ذوالبیعتین ہیں اور اسی طرح ذوالبشارتین بھی ہیں۔ دو مرتبہ جس شخص کو، جس شخصیت کو دنیا کے اندر جنت کی بشارت عطا فرمائی گئی وہ عثمان غنی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کون نہیں جانتا جب غزوہ تبوک ہوا تو سرکار نے ارشاد فرمایا من جہز جیش الاسرۃ، کون ہے کہ جو غزوہ تبوک کے لیے سامان مہیا کرے، فلاح الجنت، اس کے لیے جنت ہوگی۔ تو پھر کیا ہوا؟ فجہز عثمان، عثمان غنی نے سامان تیار کر کے دیا۔ اب یہ واقعہ میں پورا تفصیل کے ساتھ کھولوں گا تو آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ اور پھر دوسری مرتبہ جب بئر روما کنواں تقریباً 3-3.5 میل دور کا سفر کر کے صحابہ جب جاتے، یہودی کے پاس ہی کنواں تھا اور وہ مسلمانوں کو دیتا نہیں تھا، پیسے وصول کر لیتا تھا، لیکن پہلے یہودیوں کافروں کو دیتا، پھر پانی مسلمانوں کو دیتا۔ سرکار کے صحابہ مسلمان سرکار کی بارگاہ میں آئے، عرض کی کہ یا رسول اللہ بڑی پریشانی ہے۔ حضور کھڑے ہوئے، فرمایا کون ہے جو بئر روما خرید کے مسلمانوں کو دے؟ من یحرف بئر روما تھا، کون ہے جو بئر روما خرید کر دے گا؟ تو پھر کیا ہوا؟ فلاح الجنت، میں مصطفیٰ اس کو جنت کی بشارت عطا فرماؤں گا۔ فحفر عثمان غنی نے بئر روما خرید کر مسلمانوں پہ ہبہ کر دیا۔ اب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چاہے ذوالبشارتین کہو چاہے ذوالجنتین کہو، سبحان اللہ کہیے، دو جنتوں والا، جس نے سرکار سے 2 بار دنیا میں جنت کو خریدا ہو۔ اور یہ عثمان غنی ہے، خدا کی قسم، عشق کا حال یہ تھا، ادب کا حال یہ تھا، محبت کا حال یہ تھا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی جب انہوں نے گھر پہ دعوت کی، سرکار اپنے صحابہ کے ساتھ حضرت عثمان غنی کے گھر میں جا رہے تھے دعوت کھانے کے لیے، حضرت عثمان غنی پیچھے تھے اور سرکار کے قدموں کو گن رہے تھے کہ ایک قدم سرکار جب اٹھاتے تو یہ گنتے، دوسرا قدم اٹھاتے تو گنتے۔ سرکار نے دیکھا تو فرمایا عثمان یہ کیا کر رہے ہو؟ عرض کیا کہ اتنا خوش ہوں اور اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے، مفہوم عرض کر رہا ہوں، آپ نے کرم فرمایا میرے گھر پہ دعوت کے لیے، خدا کی قسم جتنے قدم چل کے آپ میرے گھر آئیں گے اتنے غلام اللہ کی راہ میں آزاد کرتا جاؤں گا۔ یہ ادب، یہ حال تھا کہ صحابی رسول کا، سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ 2 بار جنہوں نے جنت خریدی۔ آؤ اب واقعہ میں تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کروں، کیا پس منظر تھا۔ ارے یہ وہی غزوہ تبوک ہے جس میں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ، حضرت ملا علی قاری نے اس کو مشکات المصابیح کی مرآت کی جو شرح ہے اس کے اندر، مرقات کے اندر ذکر فرمایا، مرقات کے اندر، اور مفتی احمد یار خانیمی رحمۃ اللہ نے اس کو لکھا اس کے حوالے سے۔ واقعہ کیا طویل ہے، وہی غزوہ تبوک ہے کہ جس کے اندر حضرت عمر فاروق اعظم نے اپنے گھر کا آدھا سامان دے دیا اور وہ سوچ رہے تھے کہ آج عمر بازی لے جائے گا، فاستبقوا الخیرات، قرآن فرماتا ہے نیکیوں میں ایک دوسرے سے سبقت کرو، تو صحابہ سبقت کرتے تھے
جب ابو بکر صدیق کی باری ہے، ابو بکر تو پھر ابو بکر